اچھا جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا برین اور اسپائنل کارڈ. ہم کہتے تھے یہ کیا ہے، CNS. اس میں ہم نے دو چیزیں پڑھی تھی، برین اینڈ اسپائنل کارڈ. اب یہ جو تھا یہ CNS، ہم نے کہا تھا کہ آپ کا جو کوآرڈینیشن ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک تو یہ مرکزی حصہ ہے جس میں برین اور اسپائنل کارڈ ہے، اس کو ہم کہتے تھے یہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، CNS سینٹرل نروس سسٹم. اچھا دوسرے اب یہ بات دیکھیں کہ بھئی برین یہاں پہ موجود ہے اور اسپائنل کارڈ کے اس کے ورٹیبرل کالم کے اندر موجود ہے، تو ریسٹ آف دا باڈی کو کس طرح سے اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرائیں گے، کیسے ملائیں گے؟ تو اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس سے جو پوری باڈی کے ساتھ جو نظام جو ایک ایک سیل تک پہنچے گا، جو وہاں سے میسیجز لے کے آئے گا، ان کو آرڈرز لے کے جائے گا، وہ جو نظام ہے، وہ جو سسٹم ہے، وہ ہے پیریفرل نروس سسٹم. مختصر کرنے کے لیے ہم اس کو کیا لکھتے ہیں؟ PNS پیریفرل نروس سسٹم. یہ جو پیریفرل نروس سسٹم ہے یہ نروز کا ایک نظام ہے اور اس میں ہوتے ہیں ساتھ میں گینگلیا بھی. اب لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نروز کیا ہوتی ہیں. نروز ہوتی ہیں جب بہت سارے نیورونز کے ایگزون، مطلب یہ ایک ایگزون ہے، یہ دوسرا ایگزون ہے، تیسرا ایگزون ہے، چوتھا، بہت سارے ایگزون کو آپ اکٹھا پیک کر دیں. ایگزونز کو، وہ جو لمبے فائبر تھے نیورونز میں سے نکل کے، تو ہم اس کو ایک کہتے ہیں نرو. اس سارے گچھے کو، اس بنڈل کو ہم کیا کہیں گے؟ نرو. اگر وہ سینسری نیورون تھے تو سینسری نرو، اگر وہ موٹر نیورون تھے تو موٹر نرو، اور اگر وہ دونوں ہی کام کر رہے ہیں، میسیجز لا بھی رہے ہیں، لے کے جا بھی رہے ہیں، تو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مکس نرو. تو تین طرح کی نروز، تین طرح کے نیورونز کے مطابق تھیں. تو یہ وہی نظام ہے پیریفرل نروس سسٹم کا جو کہ نروز پر اور گینگلیا پر مشتمل ہوتا ہے. تو نروز کی تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. ابھی نروز ہوتے ہیں بہت سارے ایگزونز کا بنڈل. اچھا گینگلیا کیا ہے؟ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کسی جگہ پہ آؤٹ سائڈ دا برین اگر وہ ایک ہی سیل باڈیز بہت سارے سیلز کی یوں کٹھی ہو جائیں اور کوئی مختلف جگہ سے آنے والی ٹرانسپورٹ ان کو اس کو جنکشن یہ کریں. اسی طرح اگر فرض کریں یہاں پہ کوئی پڑا ہوا ہے نیورون اور وہ ادھر سے ٹریفک آ رہی، اب آپ دیکھیں تو یہ تین ڈائریکشن سے جو ہے نا وہ یہ ایک جنکشن سا بن گیا، ایک چوک سا. یہ جو چوک سا بن گیا ہے یہ والا ایریا، یہ اس کو کہتے ہیں گینگلیا. اس میں آپ کو یہ تو ہیں ایگزون اور یہ نیورون کی کیا ہے؟ سیل باڈی. تو جہاں بہت سارے نیورونز کی سیل باڈی کٹھی ہوتی ہے آؤٹ آف دا برین، یعنی دماغ میں نہ ہو، کوئی کندھے میں ہو سکتا ہے، بازو میں ہو سکتی ہے، ٹانگ میں ہو سکتا ہے، یہ ایریا کہیں بھی ایسے ہو رہا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے یہ کیا ہے؟ گینگلیا، گینگلیون. یہ اسٹرکچر ہوتی ہے. بیسیکلی یہ آپ اس کو سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا ہمارے پاس چھوٹے چوک جہاں پہ مختلف جگہوں سے ٹریفک آ رہی ہوتی ہے اور اس چوک کا کام ہے وہ اس کو میڈیٹ کرے کہ آپ ادھر چلے جائیں، آپ ادھر. یہ وہ ریلے سینٹر ٹائپ ہوتے ہیں جو خود بخود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ادھر سے آنے والی انفارمیشن کو کدھر بھیجنا ہے. یہ وہ ایک قسم کے جنکشن ہیں سیل باڈیز کے، جہاں پہ سیل باڈیز کٹھی ہوتی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ گینگلیا. تو جو پیریفرل نروس سسٹم ہے جو پورے جسم کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کا، یعنی اس CNS کو ریسٹ آف دا باڈی کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے جو نظام ہے وہ ہے پیریفرل نروس سسٹم. اور وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہے نروز اور دوسرے نمبر پہ ہے گینگلیا. نروز کا میں نے ابھی آپ کو بتا دیا ہے، ابھی یہ نروز جو ہیں وہ بہت سارے ایگزونز کا بنڈل کو کہتے ہیں، اور گینگلیا بہت ساری سیل باڈیز کا جو ایک جگہ اس کا اکٹھا ہونا ہے، اس کو جنکشن ہے جہاں پہ بہت ساری سیل باڈیز کا جنکشن ہے، اس کو کہتے ہیں گینگلیا. تو یہ دو چیزیں ہیں. پیپر میں یہ سوال شارٹ کوسچن میں آ بھی سکتا ہے. اب جو نروز ہیں وہ آبویسلی نکل تو برین سے رہی ہیں یا اسپائنل کارڈ سے نکل رہی ہیں.
یہی دو جگہ ہیں نا، یعنی برین سے نکلیں اور اس کو کوآرڈینیٹ کریں اور اسپائنل کارڈ سے نکلیں اور پورے جسم کے ساتھ اس کو لے کے جائیں۔ اس لحاظ سے دو طرح کی نروز ہوتی ہیں، کرینیل نروز اور اسپائنل نروز۔ جو نکلتی ہیں نا برین سے ان کو کہتے ہیں یہ کرینیل نروز ہیں، اور جو نکلتی ہیں اسپائنل کارڈ سے اس کو کہتے ہیں یہ اسپائنل نرو ہے۔ تو ہمارے پاس 12 پیئرز ہیں کرینیل نروز کے، یعنی برین سے انسانوں میں 12 پیئرز نکلتے ہیں، جو کہ مختلف آرگنزم کے برین سے نکلنے والی تعداد مختلف ہے۔ یہ ہیں 12 پیئرز، جوڑے ہیں، لیفٹ رائٹ کے حساب سے جوڑے ہیں 12 پیئرز، جبکہ اسپائنل کارڈ سے نکلتی ہیں 31 پیئرز۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ اسپائنل کارڈ ہے فرض کریں تو اس میں سے آپ کو پتہ ہے یوں یہ ایک پیئر ہے، یہ دوسرا پیئر ہے، یہ تیسرا پیئر ہے، یہ چوتھا پیئر ہے، یہ پانچواں پیئر ہے، اور اس طرح یہ ہر وہ جو ورٹیبری ہے اس کے اوپر اور نیچے سے ایک پیئر نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح 33 ورٹیبریز میں سے 31 پیئرز، یہ پیئر ہو گیا نا، یہ ایک، یہ دو، یہ ایک جوڑا ہے، تو اس طرح یہ پیئر بناتے ہیں۔ جو کرینیل نروز ہیں وہ سینسری بھی ہوتی ہیں، برین کو میسج لا بھی رہی ہوتی ہیں، موٹر بھی ہوتی ہیں، برین سے میسج لے کے جا بھی رہی ہوتی ہیں، اور مکسڈ بھی ہوتی ہیں، یعنی دونوں کام بھی کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ جو 12 پیئرز ہیں ان میں سے، یعنی یہ تینوں طرح کی ہوں گی، لیکن جو اسپائنل نروز ہیں وہ صرف مکسڈ ہوتی ہیں، یعنی وہ پیغام ایٹ اے ٹائم لا بھی رہی ہوتی ہیں اور میسج لے کے بھی جا رہی ہوتی ہیں۔ وہی نرو جو پیغام لے کے آ رہی ہوگی، یاد کریں اس کا ایک روٹ ہم نے کہا تھا ڈارسل ہوگا اور ایک روٹ ہم نے کہا تھا وینٹرل ہوگا۔ تو وینٹرل کو ہم نے کہا تھا یہ موٹر ہوا کرے گا، اور ڈارسل جو ہے وہ ہے سینسری، جو اس کی ڈارسل روٹ آگے جا کے وہ ایک ہی ہو جاتی تھی، یعنی یہ لگتی تو یوں ایک ہے نا، لیکن یہ اصل میں ہے کیا، یہ یہاں تک تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی روٹس دو ہیں، یوں اسپائنل کارڈ میں جا کے وہ پھر ایک روٹ ڈارسل ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری کیا ہیں، یہ ساری کی ساری مکسڈ ہیں، دونوں کام کر رہی ہیں، پیغام لے کے بھی آ رہی ہیں، پیغام لے کے جا بھی رہی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جو اسپائنل کارڈ ہے وہ تمام کی تمام جو نروز ہیں وہ ساری کی ساری مکسڈ ہیں، جبکہ جو آپ کے پاس برین کی جو نروز ہیں وہ تینوں طرح کی ہیں، اس میں کچھ سینسری بھی ہیں، کچھ موٹر بھی ہیں اور کچھ مکس بھی ہیں، ایسوشیٹڈ یا مکس یا انٹر نیورون، یہ ایک ہی جیسی بات ہے۔ اب اس لحاظ سے ہمارے پاس یہ جو نروز ہیں یہ دو پاتھ وے بنا رہی ہیں۔ ایک وہ پاتھ وے ہوگا جو ریسیپٹر سے سٹیمولس کو ریسیو کرے اور برین تک لے کے آئے، جو ریسیپٹر سے، ریسیپٹر کا کیا کام ہے، سٹیمولس کو ریسیو کرنا، تو ریسیپٹر نے ریسیو تو کر لیا، اب آگے برین تک بھیجنا اس نے، یعنی کوآرڈینیٹر تک۔ تو یہ جو یہاں سے یہاں تک جو نروز آئیں گی وہ کون سے راستہ اختیار کریں گی، سینسری پاتھ وے بنائیں گی، جبکہ کوآرڈینیٹرز نے جو پیغام دینا ہے اب وہ بھیجنا ہے اس نے ایفیکٹرز کو، تاکہ کیا کیا جا سکے۔ ایفیکٹرز کیا کرتے ہیں، دے گیو رسپانس، یعنی سٹیمولس کا رسپانس، یہ چیز ہے۔ تو یہ جو راستہ ہوگا جو کوآرڈینیٹر سے پیغام لے کے ایفیکٹرز کو گیا، اب آپ کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ایفیکٹر کیا ہوتے ہیں، مسلز یا گلینڈز۔ تو اس راستے کو کہتے ہیں موٹر پاتھ وے۔ دو ہی راستے ہو گئے نا، ایک سینسری پاتھ وے ہے اور دوسرا جو ہے وہ موٹر پاتھ وے ہے۔ اگر موٹر پاتھ وے جو ہے یہ ہمارے پاس پھر دو طرح کا ہے، ایک ہے سومیٹک نروس سسٹم اور دوسرا جو ہے وہ ہے آٹونومک نروس سسٹم۔ سومیٹک نروز کا جو نظام ہے اس کو کہتے ہیں سومیٹک نروس سسٹم، سومیٹک نروز، یعنی یہ پیغام جو سومیٹک نروز ہوں گی یہ کیا کریں گی، سوال یہ ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہر اس ایکشن میں کام آئیں گی
یہ سارے کے سارے آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ موٹر پاتھ وے کی بات کر رہے ہیں ہم، یعنی پیغام لے کے جانا ہے کس کی طرف، یا مسلز کو پیغام دیں گی یا گلینڈز کو کہ یہ کام کرو. تو اس کے لیے سومیٹک نروز جو ہیں وہ والنٹری ایکشنز کو ڈیل کرتی ہیں. والنٹری ایکشن سے مطلب ہوتا ہے کہ ایسے کام جو آپ کی مرضی کے تابع ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو آپ کی مرضی کے تابع ہیں وہ ہیں آپ کے اسکیلٹل مسلز، یعنی آپ کے جسم کے ڈھانچے کے ساتھ جو مسلز لگے ہیں وہ والے. آپ پکڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں. یہ سب کام جو ہیں یہ آپ کے والنٹری ایکشنز ہیں جو آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں. ان سارے ایکشنز کے لیے جو آرڈر برین سے یا اسپائنل کارڈ سے آنا ہے وہ سومیٹک نروز کے ذریعے آنا ہے. اس نظام کو کہتے ہیں سومیٹک نروس سسٹم، جو کس کو ڈیل کرتا ہے، والنٹری ایکشنز کو جو ہماری مرضی کے تابع ہوتے ہیں. اور وہ سارے کس کو پیغام بھیجیں گے، وہ مسلز کو بھیجیں گے، وہ مسلز جو اسکیلٹن کے ساتھ لگے ہیں، صرف وہ مسلز. دوسرا پاتھ وے جو ہے وہ ہے آٹونامک نروس سسٹم، جو خود بخود ہونے والے معاملات کو ڈیل کرے گا، جو انوالنٹری ہوں گے. آٹونامک انوالنٹری، ہماری مرضی سے نہیں ہے. مثلا سانس لینا ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، ہارٹ بیٹ ہماری مرضی کے تابع نہیں ہے، خود ہوتا ہے، ہم ہارٹ بیٹ کو روک نہیں سکتے. اسی طرح آپ کا جو ڈائجیشن کا پروسیس ہے، ونس یو انگلف فوڈ، آپ منہ میں رکھنے کی تو آپ کی مرضی ہے، یہ والنٹری ایکشن ہے. آپ نے خوراک منہ میں رکھی ہے، آپ نے اس کو انگلف کر دیا، نگل لیا، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، وہ انوالنٹری ہے. اس کو یہ ڈیل کرے گا آٹونامک نروس سسٹم. یہ کن کو پیغام بھیجے گا، انٹرنل آرگنز کو، ہارٹ کو، اسموتھ مسلز کو. یہ جو گٹ کے مسلز ہیں نا، اسمال پورے ڈائجسٹو سسٹم، وہ گٹ جو ہے اس میں اسموتھ مسلز ہوتے ہیں. اسی طرح ڈایافرام میں لنگس کو چلانے کے لیے، تو یہ سارے مسل جو ہیں یہ اسموتھ مسلز ہیں. آٹونامک نروس سسٹم ان کو ڈیل کرتا ہے، پیغامات لے کے جاتا ہے ان کے لیے. اور اس آٹونامک نروس سسٹم پھر دو طرح کا ہے، ایک ہے سمپیتھیٹک اور دوسرا ہے پیرا سمپیتھیٹک. جو سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے یہ جسم کو ایمرجنسی سچویشن کے لیے تیار کرتا ہے، ایمرجنسیز کے لیے. اس کو ہم بایولوجیکل لینگویج میں کہتے ہیں فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس. فائٹ اینڈ فلائٹ، یہ دو لفظی لٹرل میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے امپلائڈ میننگ بھی ہیں. فائٹ اور فلائٹ، فائٹ تو آپ سمجھتے ہیں لڑنے کے لیے، تو اس کو وہ ایمرجنسی ہے نا، اچانک آپ کی لڑائی ہوگی تو ایمرجنسی کے لیے آپ کو پریپیئر کرے. فلائٹ ہوتا ہے اڑ جانا، اڑنے کے لیے بھی پرندے وغیرہ استعمال کرتے ہیں. اب اس کے امپلائڈ میننگ پہ آ جائیں، فائٹ ٹو ٹیک آن دا ایمرجنسی، کہ آپ ایمرجنسی کا مقابلہ کرنے لگیں، اور فلائٹ ایمرجنسی سے بھاگ جانا. یہ دونوں سچویشنز ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو یہ سمپیتھیٹک نروز تیار کرتی ہیں. یہ کیا کریں گی، کیسے تیار کریں گی ایمرجنسی کے لیے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ کریں گی، پہلے نمبر پہ آپ کی جو پیوپل ہے اس کو ڈائلیٹ کر دیں گی. یہ اس کی سمٹمز ہیں، یہ کام کریں گی. یہ جو آنکھ کی پیوپل ہے اس کو ڈائلیٹ کر دیں گی تاکہ یہ پھیل جائے اور زیادہ روشنی اندر آئے، تاکہ امیج واضح ہو، تاکہ آپ اس کو بہتر رسپانس دے سکیں. دوسرے نمبر پہ آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو ایک دفعہ ڈائجیشن کو انہبٹ کر دے گی، روک دے گی، مت کرو ڈائجیشن، روکو، کیونکہ باڈی کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ٹانگوں کی طرف اور کندھوں بازوؤں کی طرف بڑھانا ہوتا ہے تاکہ یہ ایکٹ کر سکیں. آپ کو پتہ ہے فائٹ میں بھی بازوؤں اور ٹانگوں کا، اور فلائٹ میں بھی انہی کا زیادہ استعمال. پھر ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو بریدنگ ریٹ بھی تو بڑھانا ہے ساتھ. یہ سارے کام جو ہیں یہ سمپیتھیٹک نروز اس کو ڈیل کرتی ہیں. جبکہ پیرا سمپیتھیٹک نروز اس کے اپوزٹ ہے، جو نارملائز کرے گی. یہ کیا کرے گی، نارملائز باڈی کو. باڈی اب ہائپر ہو گئی ایمرجنسی کے لیے، بلڈ پریشر تیز ہو گیا، سانس تیز ہو گیا، اب سچویشن نارمل ہو گئی، اب آپ کو نارمل کرنا ہے. تو پیرا سمپیتھیٹک نروز جو ہیں، جو کام اس نے کیے ہیں سمپیتھیٹک نے، وہ اس کو ان کو یعنی کاؤنٹر کرے گی اس کو. مثلا اس نے پیوپل کو ڈائلیٹ کیا تھا، پھیلا دیا تھا، وہ پیوپل کو آہستہ آہستہ سکیڑ دے گی. اسی طرح ڈائجیشن شروع ہو جائے گی.
اور ہارٹ بیٹ کو نارمل کیا جائے گا، بریدنگ ریٹ کو بھی نارمل کیا جائے گا۔ یہ ساری سچویشن ہے۔ اب پھر دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، پیریفرل نروس سسٹم وہ نظام ہے جو سینٹرل نروس سسٹم کو پوری باڈی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرواتا ہے۔ اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں، نروز اور گینگلیا۔ نروز جو ہیں وہ آپ کے پاس دو طرح کی ہیں، کرینیل اور اسپائنل کارڈ۔ کرینیل نروز وہ ہیں جو برین سے نکلتی ہیں اور وہ 12 جوڑے ہیں، جبکہ اسپائنل کارڈ سے جو نرو نکلتی ہیں وہ 31 پیئرز ہیں، 31 جوڑے، اور وہ ساری کی ساری مکس ہوتی ہیں، جبکہ کرینیل نروز جو ہیں وہ سینسری بھی ہوتی ہیں، موٹر بھی ہوتی ہیں اور مکس بھی ہوتی ہیں۔ اب جو گینگلیا ہے وہ اصل میں ایک جنکشن ہے، ایک اکٹھ ہے، ایک گیدرنگ ہے بہت ساری سیل باڈیز کی۔ جہاں بہت ساری سیل باڈیز اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ اس کو ایک گینگلیا بنا دیتی ہیں۔ اب اس لحاظ سے ریسیپٹر سے کوآرڈینیٹر تک ایک پاتھ وے سینسری ہوتا ہے، اور کوآرڈینیٹر سے ایفیکٹر تک پاتھ وے موٹر ہوتا ہے جو پیغامات لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس موٹر پاتھ وے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سومیٹک اور آٹونامک۔ سومیٹک جو ہے وہ والنٹری نروز ہیں جو کہ خود ہماری مرضی سے کام کرنے والوں کے لیے پیغامات لے کے جاتی ہیں اور پیغام دیتی ہیں اسکیلٹل مسلز کو، ان سے کام لیتی ہیں، جبکہ آٹونامک نروز جو ہیں وہ سمپیتھیٹک اور پیراسمپیتھیٹک دو طرح کی ہیں، اور دونوں ہی پیغامات ڈفرینٹ ہیں، لیکن رسپانس جو ہے وہ سیم ہے، فائٹ اینڈ فلائٹ رسپانس۔ ایمرجنسی کے لیے پریپیئر کرنا سمپیتھیٹک نروز کا کام ہے، اس میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ پیراسمپیتھیٹک کا کام ہے جو ایمرجنسی میں باڈی چلی گئی ہے اس کو وہ کرے، کٹ شارٹ کرے، اس کو آہستہ آہستہ نارملائز کیا جائے۔ تو یہ سارا چیزیں جو ہے نا یہ معاملات ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ہمارے پاس اور ٹاپک ہے ریفلیکس ایکشن۔ ریفلیکس ایکشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب کوئی بھی چیز آپ کے سامنے ہے نا، مثلا ایک یہ دروازہ ہے کوئی بھی، یا کوئی چیز، کوئی گاڑی آ رہی ہے آپ کے سامنے، اب آپ کے پاس دو ہی، یعنی ہمارا جو سسٹم ہے وہ دو چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ آنکھوں نے اس کو دیکھا کہ بھئی یہ گاڑی آ رہی ہے، تو جیسے ہی گاڑی آ رہی ہے، ایک کار آپ کو اپروچ کر رہی ہے یا کوئی بس آپ کو اپروچ کر رہی ہے، آپ کی طرف آ رہی ہے، اب آپ کے ریسیپٹرز نے اس کو ریسیو کر لیا، آنکھوں نے دیکھ لیا، تو ویژول انفارمیشن دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ برین کو میسج چلا جائے، برین میسج کو پروسیس کرے اور وہ اس میں سے نکالے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے لاسٹ ٹائم بس آئی تھی تو آپ یوں ہٹ گئے تھے، اتنا ہو گئے تھے، وہ آپ کی میموری کو ڈھونڈے گا، اس کو پروسیس کرے گا اور اس کے بارے میں پھر رد عمل دے گا۔ اٹ ٹیکس ٹائم، تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس مسئلے کو، اس معاملے کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میموری کتنی ڈیپ ہے، میموری کتنی سنگین ہے، کتنی انٹینسٹی ہے اس کی، اور کس قسم کی چیزیں اس میں انوالو ہیں، اور پھر برین اس کو پروسیس کر کے تو یعنی اس کو ہائر سینٹرز برین کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کیا رد عمل ہونا ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے کوآرڈینیٹر کو پیغام بھیجتا ہے، مثلا اسپائنل کارڈ کو پیغام گیا، اسپائنل کارڈ اس کا کوئک رسپانس جنریٹ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ یا ہٹا دو، اور پھر بعد میں برین کو پیغام بھیجا جاتا ہے کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہے۔ اس پروسیس کو، یہ جو آٹومیٹک خود بخود کاروائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ مثلا اس کی مثال دیکھیں، ایک بندے کا اچانک ہاتھ گرم لگ گیا، کسی گاڑی کے انجن کو میں ہاتھ وہ لگانے لگا تو کسی گرم چیز کو ہاتھ لگ گیا، یا آپ نے فرائنگ پین ٹائپ کوئی چیز چولہے سے پکڑ لی یا ہاتھ لگ گیا، تو ابھی آپ کے برین کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ کا ہاتھ پہلے ہی پیچھے کھینچ لیا جاتا ہے، بعد میں برین کو بتایا جاتا ہے وہ اچھا یہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ برین کو بتاتے اور برین پھر میموری میں چلا جاتا کہ لاسٹ ٹائم یہ ٹچ ہوا تھا تو کتنا گرم تھا، کتنا نقصان ہوا تھا، تو وہ ان چکروں میں پڑ جاتا ہے، پروسیس کرنے میں وہ ٹائم لگتا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے اسپائنل کارڈ خود بخود فیصلہ کر دیتا ہے اور مسلز کو پیغام بھیجتا ہے۔ مثلا آپ کے ہاتھ پہ کوئی چیز گرم لگی، یہاں سے میسج سینسری نیورونز کے ذریعے اسپائنل کارڈ کو گیا، اسپائنل کارڈ نے اس کا پیغام خود بخود جنریٹ کر کے مسلز کو پیغام بھیجا کہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیں، اور بعد میں برین کو بتایا کہ بھائی یہ کام ہم نے کر لیا ہے۔ یہ رسپانس ہے، وہ رسپانس جو کہ خود بخود جنریٹ کرتا ہے ہمارا سسٹم، اور اس کے اوپر کوئی ہماری لرننگ یا ہماری ایجوکیشن یا ہمارا ایجوکیٹڈ ہونا یا ہمارا میچور ہونا، یہ کسی عمر میں بھی ہو، تو یہ جو کانشیس، آپ اچانک کسی گھر میں داخل ہو، کوئی بندہ آپ کو ڈرا دے اچانک کسی اور یا کسی چیز سے آپ ڈر جائیں، تو وہ جو رسپانس ہوتا ہے وہ انکانشیس ہوتا ہے، وہ اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ چھوٹے بچے کا رسپانس اور ہوگا، بڑے بندے کا رسپانس اور ہوگا، بلکہ وہ انکانشیس رسپانس ہوگا، اور موسٹلی وہ کیا ہوتا ہے، وہ
بہت زیادہ امیوزنگ بھی ہوتا ہے، بعض کا ہاریفائڈ بھی ہوتا ہے، بہت لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ریفلیکس ایکشن ہے، یہ ایکشن ہے جو خود بخود کارروائی ہوتی ہے، اور اس کے لیے رستہ کیا استعمال ہو رہا ہے، وہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ ریسیپٹر نے ریسیو کیا، اس نے میسج بھیجا اسپائنل کارڈ کو، اسپائنل کارڈ نے پیغامات بھیج دیے ایفیکٹر کو، مسل کو۔ ایفیکٹر کون ہے؟ مسل، اس سلسلے میں تو اس نے رسپانس دے بھی دیا۔ بعد میں برین کو بتایا کہ بھائی ہم نے یہ کام کیا ہے، تو برین نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی یہ معاملات ہوئے اس کو وہ کور کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں، اور یہ جو پاتھ وے ہے یہ ایک آرک سی بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں ریفلیکس آرک۔ اس رستے کو، اس پاتھ وے کو ریفلیکس آرک، اور یہ جو فنامنا ہے اس کو کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس میں شامل کیا ہے؟ اسپائنل کارڈ، ریسیپٹر اور ایفیکٹر، مسلز۔ تو یہ بہرحال ایک کارروائی کا جو سلسلہ ہے، اس کی یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں، کوئی 2-4 اپنے پاس سے جو ہے نا وہ ایگزامپلس اسی لیکچر کے کمنٹس میں کوڈ کریں۔ اگر کوئی بھی اپنے پاس سے سوچیں کہ بھئی یہ ریفلیکس آرک ہے یہ، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اس میں جہاں بھی آپ کمنٹس کریں تو آپ کو وہاں رسپانس دیا جائے۔ اللہ حافظ۔